بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر اس کا وقت قریب آ پہنچا ہے، تو اس حوالے سے تقریباً 8 باتوں پہ توجہ کیجیے۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے شریعت کی روشنی میں۔ دوسری بات کہ اگر یہ واجب ہے تو اس کی واجب ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تیسری بات کہ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ چوتھی چیز کہ زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر یہ کس کس پر واجب ہے۔ نمبر 5 اس کی مقدار کتنی ہے۔ نمبر 6 اس کے نکالنے کا وقت کون سا متعین کیا ہے شریعت اسلامیہ نے۔ نمبر 7 اس کو نکالنے میں اناج کو منوز خاطر رکھا جائے گا یا نقدی بھی دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 8 یہ کس کو دیا جائے گا۔ یہ 8 باتیں ہیں، اس پہ ذرا ہم مختصر انداز میں روشنی ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا حکم جو ہے وہ واجب ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے وجوب کا سبب جو ہے وہ ہے وقت الفطر، یعنی جب فطر کا وقت آ جائے، یعنی رمضان المبارک ختم ہو جائے، تو اس وجہ سے، اس سبب سے یہ واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ جیسا کہ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ، کہ اجماع ہے کہ جب یہ فطر کا وقت آ جائے تو پھر یہ اس کا جو صدقہ ہے یہ فرض ہے۔ اس کے حکمتوں کے اندر پہلی حکمت ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے طہارت کا باعث بن جاتا ہے یہ صدقہ فطر، لغویات سے اور جو کمی بیشیاں انسان سے ہوئی ہیں روزے کے اندر، اس کمی بیشی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ مختصر سا دیکھو انعام کتنا بڑا دیا اللہ نے۔ نمبر 2 طعمۃ للفقراء والمساکین، کہ دوسری طرف جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور تیسری حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، قیام کرنے کی توفیق دی ہے، اذکار کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے انسان پہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس انداز میں ادا کرے۔ اسی طرح نمبر 4 یہ صدقہ فطر کس کس پر واجب ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہی روایت میں آگے جا کے مذکور ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے علی الصغیر والکبیر والحر والمملوک صاع من تمر او شعیر، کہ چاہے وہ چھوٹا ہو شخص، چاہے وہ بڑا ہو، بڑی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کا ہو، ان سب پہ صدقہ فطر فرض ہے۔ نمبر 5 صدقہ فطر نکالنے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر 985 نمبر حدیث پہ کہ کننا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من لبیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہم جو زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے وہ کھانے میں سے ایک صاع ہوتا تھا۔ اب یہ صاع کتنا ہے تو دور حاضر کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو بن جاتا ہے۔ کچھ علماء نے 2.4 یعنی 2 کلو اور 400 گرام بھی ذکر کیا ہے، کچھ نے 2.5 2.5 کلو جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، کچھ نے 2.25 کلو بھی ذکر کیا ہے، لیکن تمام اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہترین جو قول ہے وہ 2.5 کلو کا ہے، نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، 2.5 کلو کے نصاب سے یہ شخص ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر ایک بچہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جیسا کہ ابو قلابہ جلیل تابعی رحمہ اللہ ان کی طرف سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ الصحابہ یعنی کان الصحابہ یخرجون زکاة الفطر من الحبل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ
جنین کی طرف سے بھی، یعنی جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، وہ بچہ جس کی عمر اگرچہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، غروب شمس سے پہلے پہلے، مطلب غروب شمس سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے، اور وہ رمضان کا آخری روزہ تھا، لیکن وہ اس روزے کی تکمیل سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ فطر ادا کیا جائے گا۔ وہ بچہ جو شوال کی ابتدا میں پیدا ہوا، مطلب رمضان کا بھی روزہ مکمل ہوا اس کے بعد پیدا ہوا، اس پہ زکوٰۃ فطر نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ بوڑھا آدمی، وہ شخص جو قریب المرگ ہو لیکن وہ فوت ہو گیا ہے روزے کی افطاری سے پہلے پہلے، یعنی آخری روزے کی افطار سے پہلے پہلے فوت ہو گیا، تو اس پہ کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بعد میں فوت ہوا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اس کے نکالنے کا جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ اس کے 2 وقت ہیں، ایک وقت جائز کا وقت ہے اور دوسرا وقت افضل۔ ایک جواز کی طرف دلالت کرتا ہے اور دوسرا افضلیت اور اولویت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر نماز سے پہلے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، اس کی زکوٰۃ مقبول ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، جس نے اس کے بعد ادا کیا تو پھر فہی صدقۃ من الصدقات، تو پھر یہ ایک عام صدقہ شمار کیا جائے گا، زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ کہ جب چاند شوال کا طلوع ہو جائے، یعنی رمضان مبارک مکمل ہو گیا، شوال کا چاند طلوع ہو گیا، اس وقت سے لے کے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے، یہ افضل وقت ہے۔ دوسرا جو وقت جو جائز ہے وہ جس طرح کہ صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او بیومین، عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کر دیا کرتے تھے، لیکن 1 دن یا 2 دن پہلے، اس سے پہلے نہیں۔ 2.5 کلو کوئی زیادہ نہیں ہے، 1 سال کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ روزانہ شریعت آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ روزانہ دو، 1 سال کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے، تو اسے کوشش کریں، کوشش کیا بلکہ لازماً آپ اسے ٹائم پہ ادا کریں، نہ پہلے ادا کریں نہ بعد میں ادا کریں، اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگلی بات ہے نمبر 7 پہ کہ کیا نقدی کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے پاکستان کے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ نقدی کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور علماء، اکثر علماء کے نزدیک یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں لا یجزی، کافی نہیں ہوگا اگر کسی نے نقدی کی صورت میں زکوٰۃ فطر ادا کی۔ اسے چاہیے کہ وہ طعاماً، جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ کھانے کی صورت میں ادا کرے۔ مثال کے طور پہ ہم گندم کھاتے ہیں تو 2.5 کلو گندم آپ ادا کریں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، لوگوں کو اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن آپ نے لوگوں کی اس ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ اس ضرورت کو پیش نظر رکھا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ تو اگر کسی نے نقدی دینی ہے تو اس 2.5 کلو گندم کے ساتھ وہ نقدی بھی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو ہے آپ اناج کی صورت میں ادا کریں، تاکہ الاصل براءۃ الذمہ، جو ایک فقہی قاعدہ ہے کہ اصل ذمے سے بری ہونا ہے، آپ اصل ذمے سے بری ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقہ فطر اناج کی صورت میں ادا کیا، آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی صدقہ فطر اناج کی صورت میں ادا کیا ہے، حالانکہ درہم و دینار اس وقت بھی موجود تھے، اس طرح آج پیسوں کی ضرورت ہے، اس وقت بھی تھی۔ تو لہٰذا سنت پہ عمل کر کے آپ براءۃ الذمہ کے قاعدے پہ عمل کیجیے۔ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ صدقہ فطر جیسے عام مصارف زکوٰۃ ہیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ جس طرح فی سبیل اللہ مجاہدین کو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن یہاں نہیں دی جائے گی، اسی طرح ابن سبیل مسافروں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہاں نہیں دی جائے گی۔ عاملین علیہا، جو زکوٰۃ میں مامور ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن یہاں نہیں دی جائے گی، بلکہ صدقہ فطر صرف اور صرف فقراء اور مساکین کو ہی دی جائے گی راجح قول کے مطابق۔ اور بھی اقوال ہیں لیکن راجح قول یہی ہے کہ صدقہ فطر مساکین کو ادا کی جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔
مساکین کو دیا جائے گا۔ تو لہٰذا مساکین کا خیال رکھتے ہوئے صدقہ فطر صرف مساکین اور فقراء جو ہیں ان کو ہی ادا کیا جائے۔ مساکین فقراء کسے کہتے ہیں؟ مساکین یا فقیر وہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، تو ایسے مساکین و فقراء کو تلاش کر کے ادا کریں۔ آج کل مدارس میں بھی جو بچے پڑھتے ہیں ان میں اکثر فقراء ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی یہ اناج کی صورت میں آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔